السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر اوقات کسی پر اندھا اعتبار بھی انسان کی خوشیاں برباد کر دیتا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر انسانوں پر اعتبار کرنا چاہیے تاکہ ساری زندگی کے پچھتاوے سے بچا جا سکے۔ والد کشمیری اور والدہ ایرانی تھی، دونوں ہی حسین تھے۔ اللہ نے مجھے بھی بے پناہ حسن سے نواز دیا، کبھی کسی کو خاطر میں نہ لاتی کہ مجھے اپنے خوبصورت ہونے پر ناز تھا۔ خاندان کے لڑکے سبھی کہتے لڑکی تو ہیرا ہے لیکن اس کا دل پتھر کا ہے، جتنی بھی قدر کرو یہ موم ہوتا ہی نہیں۔ دل آویز خان ہمارے دور کے رشتے داروں میں سے تھا۔ اس کی والدہ نے مجھے شادی میں دیکھا تو امی کے ہاتھ پکڑ لیے کہ ماں ناز پرور کو میری بہو بنا دو، عمر بھر تابع دار رہوں گی۔ والد صاحب میری شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کرانا چاہتے تھے لیکن دل آویز کی ماں پیچھے پڑ گئی۔ بلاخر والد صاحب کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا۔ یہ لوگ امیر کبیر تھے، سوچا اپنے بھتیجے کے پاس کیا رکھا ہے، اس پر تعلیم یافتہ بھی نہیں، بہتر ہے بیٹی کا مستقبل دیکھوں اور رشتہ داری پر اولاد کو قربان نہ کروں۔ ابو نے آنٹی فریدے کا برم رکھا اور ان کے بیٹے سے میری بات پکی کر دی، جو پنڈی میں اعلیٰ افسر تھے۔ میرے سسرال والوں کا شمار شہر کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ یہ ایک بھائی چار بہنیں تھیں۔ اللہ کا دیا بہت کچھ تھا۔ شروع میں ساس سسر اور نندوں نے بہت خیال رکھا۔ دل آویز خان بھی واری صدقے ہوتے تھے۔ ان دنوں یوں محسوس ہوتا جیسے میں ہی اس راجدھانی کی ملکہ ہوں جس کو اپنا گھر اپنی جنت کہتے ہیں۔ بہت جلد خدا نے ایک بیٹا دے دیا۔ میں اسے پا کر نہال اور اس کے پیار میں سرشار ہو گئی۔ جن دنوں سلیمان 1.5 سال کا تھا، میرے جیون ساتھی کا تبادلہ ہو گیا اور ہم پنڈی سے پشاور چلے گئے۔ دوسری بار امید سے تھی، تبھی ننھے سے ماں کا دودھ چھڑانا تھا۔ یہاں آ کر سکون تو ملا لیکن ننھے سلیمان کو اکیلے سنبھالنے کی مجھے عادت نہ تھی۔ دادی کا وہ دلارا میری نندوں کی آنکھ کا تارا تھا۔ زیادہ وقت وہی سنبھالتے اور میں آرام کرتی۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ اکیلے رہ کر بچہ سنبھالنا کس قدر دشوار امر ہے۔ بیٹے کا دودھ چھڑایا تو وہ ہلکان ہو گیا۔ اب سلیمان کا یہ حال کہ وہ دادی اور پھوپھیوں کو یاد کر کے روتا، رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ ہماری ساس سارا دن سلیمان کے لیے طرح طرح کے کھانے تیار کرتی تھی، جو وہ کھاتا وہی بنا دیتی۔ کبھی قیمے والی کھچڑی تو کبھی آلو کے کٹلس، سوجی کا حلوہ، غرض 100 طرح کے کھانے بناتی کہ بچہ کچھ تو کھا لے گا، ایسا نہ ہو کمزور ہو جائے۔ پشاور آ کر مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ تھی، سب سکھ حاصل تھا۔ شوہر بھی ہر طرح سے خیال رکھتے تھے، لیکن سلیمان نے پریشان کر دیا تھا۔ میرے ہاتھ کی پکی کوئی چیز نہ کھاتا، فیڈر بھی نہ لیتا۔ چھوٹا اتنا تھا کہ زبردستی نہ کر سکتی تھی۔ جب کھانے کی کوئی چیز منہ تک لے جاتی، ہونٹ کھینچ کر چہرہ دوسری طرف موڑ لیتا۔ بازار کی کوئی چیز دل آویز خان بچے کو نہ کھلانے دیتے کہ پیٹ خراب ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میرا لہتے جگر روز بروز کمزور ہوتا گیا۔ کھڑا ہوتا تو گر پڑتا تھا۔ اپنے شوہر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی کہ وہ پل بھر بھی میرے بغیر نہیں رہتے تھے۔ ادھر بچے کو دادی اور پھوپھیوں کی اداسی کھائی جاتی تھی۔ بلاخر یہی فیصلہ کیا کہ کچھ دنوں کے لیے پنڈی چلی جاؤں تاکہ سلیمان اپنی دادی اور پھوپھیوں سے مل لے۔ دل آویز خان کافی افسردہ تھے۔ شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا، ہم جدا ہونے جا رہے تھے۔ شوہر کو اداس دے کر میرا دل گھبرانے لگا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تبھی وہ بولے، ناز کیوں روتی ہو؟ ارے بھائی 2 ہفتے کے لیے ہی جا رہی ہو، عمر بھر کے لیے تو نہیں۔ میں نے آنسو پونچھ دیے اور اس وقت تک انہیں دیکھتی رہی جب تک کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو گئے۔ سلیمان گھر پہنچ کر پرسکون ہو گیا۔ دادی اور پھوپھیوں کو دیکھتے ہی نہال تھا۔ ایک ہی گود سے اترتا تو دوسرے کی گود میں چڑھ جاتا۔ اس کی دادی نے گاجر کا حلوہ بنایا، بڑے شوق سے کھایا۔ وہ جو چیز بنا کر اسے کھلاتی، پیٹ بھر کر کھاتا اور رات بھر آرام سے سویا رہتا۔ ساس نے مجھے کہا، بیٹی ناز، تم مجھ سے کچھ کھانا بنانا سیکھ لو، خاص طور پر سلیمان کی پسند کی چیزیں جو وہ شوق سے کھاتا ہے۔ روز 2-3 قسم کے کھانے بنا لیا کرو اس کے لیے، ایک کو نہ کھائے تو دوسری ڈش کھا لے گا۔ جب سے ہم پنڈی آئے تھے، واقعی سلیمان نے رغبت سے کھانا شروع کر دیا تھا۔ سونے سے پہلے ہماری ساس خود اسے کھلا دیتی اور وہ ساری رات کروٹ بھی نہ لیتا۔ صبح سویرے اٹھتا تھا اور اس کو اٹھنے سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی شے، مثلاً کھیر، سوپ، دلیا وغیرہ تیار کر دیتی تھی۔ سسرال میں رہ کر سلیمان کی طرف سے مجھے بہت آرام تھا۔
لیکن دل آویز صاحب روز فون کر کے پوچھتے تھے، ہاں بھائی تو کب آنے کا پروگرام ہے؟ اتنے دن گزر گئے تمہارے بغیر، اب تو آ جاؤ۔ آنٹی تو سلمان کی خاطر ابھی بھی روکتی تھی کہ کچھ دن اور ٹھہرو، بچے میں ذرا جان پڑی ہے تو جانے لگی ہو، وہاں جا کر یہ پھر سے کمزور ہو جائے گا۔ خیر کب تک خان صاحب نے چھٹی لی اور مجھے خود لینے آ گئے۔ پشاور آ کر جی اور برا رہنے لگا۔ سلمان نے پھر سے وہی روش اپنا لی، کچھ نہ کھانا اور روتے رہنا۔ دل آویز نے یہ حل نکالا کہ ایک اچھی میڈ کی تلاش میں دن رات ایک کر دیا، جو بچے کو سنبھالنے اور اس سے کھلائے پلائے نہلائے اور مجھے آرام کرنے دے۔ بہت جلد ایک میڈ کا انتظام ہو گیا۔ یہ 1.5 عمر تھی اور 2 بچوں کی ماں تھی، اس کو رہنے کا ٹھکانہ درکار تھا۔ ہمارے صاحب نے سرونٹ کوارٹر دے دیا۔ اس نے آتے ہی سلمان کو سنبھال لیا، اسے بچوں کی پرورش کا تجربہ تھا۔ یوں بھی نیک اور مخلص عورت تھی، خاوند اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور 2 سال سے اس کا کچھ پتہ نہ تھا۔ یہ بیچاری بچوں کا پیٹ پالنے کو ہمارے گھر ملازمہ بن کر آ گئی تھی اور اسے لانے والا ہمارا چوکیدار تھا، جس کی زیب بی بی رشتہ دار تھی۔ زیب چونکہ ضرورت مند تھی، لہٰذا اس نے سلمان کے فرائض اچھی طرح سنبھال لیے۔ طرح طرح کے مزیدار کھانے بناتی تھی اور اس کے دونوں بچے سلمان کے ساتھ کھیلتے، وہ بہت خوش رہنے لگا۔ مجھے ایک بڑی پریشانی سے نجات مل گئی، سکون سے ہو گئی۔ زیب ایک گھریلو عورت تھی، میرے دیگر گھریلو کام بھی کر دیتی تھی۔ میں اس کی شکر گزار تھی اور وہ میری شکر گزار تھی کہ اب میں اور سلمان رات بھر بھرپور نیند سوتے تھے۔ جن دنوں میرے یہاں دوسرے بچے کی پیدائش متوقع تھی، زیب کا گم شدہ خاوند لوٹ کر آ گیا اور وہ ہم سے معذرت کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ شوہر نے اسے ملازمت کرنے اور گھر سے نکل کی اجازت نہ دی اور دوبارہ نہیں آئی۔ البتہ اس بار چوکیدار نے ایک ایسی خاتون کا انتظام کر دیا جس نے نرسنگ ٹریننگ لی تھی اور ایک ہسپتال میں بطور نرس کچھ عرصے کا کام بھی کیا تھا۔ اس کا نام شمسا تھا، متعلقہ تھی، معمولی شکل و صورت تھی، سراپا پرکشش تھا، لباس اچھا درست اور حلیہ ہر وقت ٹھیک رکھتی تھی، یعنی سلیقے میں باکمال تھی۔ بات کرنے میں بھی ایک طریقہ تھا، قصہ مختصر، بڑی اسٹائلش قسم کی تھی۔ پہلی بار جب ادب کے ساتھ گل مل کر باتیں کی تو مجھ کو اچھی لگی۔ اس میں کچھ ایسے ہنر تھے کہ مالکہ ہونے کے باوجود میں نے اسے دوستانہ رویہ اختیار کر لیا۔ اب وہ میری ملازمہ نہیں بلکہ میری سہیلی بن گئی تھی۔ ہم ایک میز پر ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے اور جب میں بور ہوتی تو اس سے جی خوش ہو جاتا۔ کچھ ہی دنوں بعد میرے ہاں ولادت متوقع تھی اور اب بالکل ہی گھر کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شمسا ہمارے سارے معاملات دیکھتی، نوکر خان ساما سبھی اس کی نگرانی میں کام کرتے تھے۔ سودا سلام منگوانا اس کی درد سر تھی۔ مہینے بھر کے راشن، کچن کے سامان کی لسٹ وہ پہلے سے تیار کر لیتی تھی۔ پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے زیادہ سمجھدار تھی، ہر معاملے میں خوب سوجھ بوجھ سے کام لیتی۔ سلیمان کو بھی اچھی طرح پیار کیا کہ وہ زیب کو بھول کر آنٹی شمسا کا گرویدہ ہو گیا۔ شمسا کی عمر 30 کے لگ بھگ ہوگی، لیکن اپنا خیال رکھنے کی وجہ سے وہ بمشکل 17-18 کی نظر آتی۔ میرے خاوند کو بھائی صاحب کہتی، میرے گمان سے تو وہ بھی اسے بڑے بھائی ہی کی نظر سے ہی دیکھتے تھے اور سسٹر شمسا کہا کرتے تھے۔ جتنا سکون زیب نے دیا، اس سے کہیں زیادہ شمسا سے ملا۔ بچے کی پیدائش کے وقت میں ہسپتال میں تھی، اس نے سلیمان اور گھر کو سنبھالا۔ جب میں ننھی بیٹی لیے گھر آئی تو شمسا نے بہت خوشی منائی۔ ہماری ساس سفر نہ کر سکتی تھی، انہوں نے بیٹیوں کو بھیج دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی بھابھی اور بچوں کو لیتی آنا۔ سلیمان کے لیے تو بہت اداس تھی۔ جب تک پشاور میں رہی، شمسا نے میری خوب دیکھ بھال کی۔ اب چھلا ہو گیا تھا، نندوں نے اصرار کیا، بھابھی امی کے پاس چلیے، وہ اپنی نومولود پوتی کے لیے بہت اداس ہے۔ سلیمان کے بابا نے بھی کہا، ہاں ہاں چلی جاؤ، ان لوگوں کا ساتھ ہے، پھر کیسے جا پاؤ گی؟ امی جان تمہارا شدت سے انتظار کر رہی ہیں، کچھ دن وہاں آرام کر لو، جب فون کرو گی لینے آ جاؤں گا۔ مجھے ہان کی فکر نہ تھی، شمسا تو گھر میں تھی ہی۔ میرے والد ان دنوں بیمار تھے اور ان کی فکر کھائی جاتی تھی۔ میں پنڈی آ گئی، خان صاحب کا پہلے روز فون آ جاتا، پھر ہفتہ بعد آنے لگا۔ مجھے یہاں آئے 1 ماہ بیت گیا، لینے بھی نہ آئے تو میں نے فون کر کے کہا اب آ جائیے، اور بچے آپ کے لیے بہت اداس ہیں، بولے ایک ضروری دورے پر کل جانا ہے، ہفتہ بعد آ کر لے جاؤں گا۔ انہی دنوں والد شدید بیمار پڑ گئے اور پھر رضا الہی سے وفات پا گئے۔ میرے خان وفات پر آئے اور 1 روز بعد واپس پشاور چلے گئے۔
اس موقع پر میں ساتھ نہ جا سکی کیونکہ امی کے پاس رہنا واجب تھا۔ ابو کے 40ویں تک میکے میں ہی رہی اور پھر واپسی کی تیاری باندھ لی۔ حیرت اور دکھ اس بات کا تھا کہ میرے والد کی فوتگی پر غیروں کی طرح آ کر چلے گئے تھے، حالانکہ اس دوران 2-3 بار آنا ان کا بنتا تھا۔ پنڈی سے پشاور بہت دور نہ تھا، لیکن میری اور والدہ کی دلجوئی کو اپنے فرائض منصبی کا بہانہ کر نظر انداز کر دیا اور میں سوچتی رہ گئی۔ ایک روز ہمارے ہاں سامہ کا فون آ گیا۔ تعزیت کے بعد کہا، بی بی آپ کو گئے بہت دن ہو گئے ہیں، اب لوٹ آئیے۔ خان صاحب کو اتنے دن اکیلے چھوڑ دینا درست نہیں ہے، فوراً آئیے۔ بابا شاہ کے لہجے سے چونک گئی۔ کوئی ایمرجنسی لگتی تھی، خدا خیر کرے میرے ہاں ٹھیک ہوں۔ ایسے تو بابا نے بھی فون نہ کیا تھا، ابو کی تعزیت کے بہانے سے فون کر کے مجھے جیسے ہوشیار کرنا چاہتے ہوں۔ میں نے رہتے سفر باندھا اور ڈرائیور کے ساتھ پشاور چلی آئی۔ مجھے یوں اچانک دیکھ کر شمسا حیران رہ گئی۔ وہ گھر میں ہی تھی، حالانکہ خان کہتے تھے میں نے اسے چھٹی دے دی ہے، جب تم آؤ گی آ جائے گی، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شمسا تم موجود ہو؟ خان تو کہہ رہے تھے کہ ناز بی بی میں آج ہی آئی تھی آپ کا پتہ کرنے، ویسے میں چھٹی پر ہی تھی۔ شکر ہے کہ تم آج آ گئی ہو، ورنہ 2 بچوں کو سنبھالنا اکیلے تو میرے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ خان صاحب ہم کو دیکھ کر بظاہر خوش ہو گئے، بچوں کو پیار کیا، بولے تم نے اچانک آ کر سرپرائز دیا ہے، ورنہ میں کل روانہ ہو رہا تھا، تم لوگوں کو لینے آ رہا تھا۔ کچھ دن معمول کے مطابق گزرے۔ میں نے سلیمان اور فرحانہ دونوں کی ذمہ داری شمسا پر ڈال دی۔ خود آرام سے سو جاتی، ابو کی وفات کے بعد ویسے بھی کافی ڈسٹرب رہی تھی۔ یہاں آ کر لگا سکون کی وادی میں آ گئی ہوں اور جنت میں قدم رکھ دیا ہے۔ کچھ دنوں بعد ایک روز کچن میں گئی تو خانسامہ شاہ بابا نے میرے کان میں خسر پھسر کی، بی بی اس کمزاد شمسا کو نکالو ورنہ پچھتاؤ گی۔ کیوں بابا؟ یہ بدنیت آپ کے گھر بار پر قبضہ نہ کر لے۔ میں حیران رہ گئی۔ شاہ بابا کے منہ سے ایسی بات سن کر کانوں پر یقین نہ آیا کہ خان بابا ایک ذمہ دار اور سنجیدہ بزرگ تھے۔ وہ ہرگز کسی شک یا گمان کے تحت اتنی بڑی بات نہ کر سکتے تھے۔ میں بھی شک کی بٹی میں جلنے لگی، لیکن کوئی ثبوت نہ تھا کہ شمسا سے باز پرس کرتی۔ اس کا رویہ پہلے جیسا ہی تھا اور خان بھی اس سے لیے دیے رہتے تھے، تاہم اپنے اندر کی کھلن آرام نہ دیتی تھی۔ بلاجواب شمسا سے الجھنے لگی، بات بات پر ٹوکنے لگی۔ اسے برا لگتا لیکن نوکری اس نے پھر بھی نہ چھوڑی۔ میں بھی اسے نکالنے کا سوچ کر سوچ میں پڑ جاتی تھی۔ اگر یہ چلی گئی تو کیا کروں گی؟ 2 چھوٹے بچوں کو کیسے سنبھالوں گی؟ اتنے سارے کام بچوں کے اکیلی کیوں کر سر انجام دوں گی؟ اتنی اچھی خدمت گزار پھر کہاں ملے گی؟ ایسا نہ ہو وہم کے مارے اس کو نکال بیٹھوں، پھر بعد میں پچھتاؤں۔ گویا وہ میری زندگی کا لازمہ بن گئی تھی۔ ایک روز دل آویز خان نے کہا کہ وہ لاہور سرکاری کام سے جا رہے ہیں، 3 دن بعد لوٹیں گے۔ ان کے جانے کے بعد اگلے روز شمسا نے بھی چھٹی مانگ لی۔ کہنے لگی میری امی بیمار ہیں اور مجھے ان کے پاس نوشہرہ جانا ہے۔ ابھی چھوٹی بہن کا فون آیا ہے، امی شدید بیمار ہیں۔ وہ پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ اگر ضرورت ہو تو میں گاڑی ڈرائیور تمہارے ساتھ بھیج دوں۔ کہنے لگی شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے ہفتہ بھر کی چھٹی لی تھی۔ 2 دن میں ہی دونوں بچوں نے رو رو کر میرا برا حال کر دیا، دن میں تارے دکھا دیے۔ پچھتانے لگی کہ کیوں اتنے سارے دنوں کے لیے اس کو رخصت دے دی۔ میاں کو تو آنے دیا ہوتا۔ خدا جانے وہ عورت کیسے اپنے 4-4 5-5 بچے سنبھالتی ہیں۔ دل آویز خان کو گئے 3را دن تھا کہ چھوٹا بیٹا بیمار ہو گیا۔ اسے اس حال کے ساتھ بخار نے آ لیا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی نکالو، بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ دونوں بچوں کو لے کر میں بچوں کے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ گھر لوٹتے ہی ایک جگہ ہماری گاڑی ٹریفک میں پھنس گئی۔ سامنے ایک ریسٹورینٹ نظر آ رہا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے شمسا اور اپنے خاوند کو اس ریسٹورینٹ سے نکلتے دیکھا۔ آنکھوں پر یقین نہ آیا، گویا دونوں اسی شہر میں تھے اور دونوں نے مجھ سے جھوٹ بول کر میری آنکھوں میں دھول جھونکی تھی۔ یہ وقت کیسے گزرا کیا بتاؤں۔ دونوں کے واپس آنے تک انگاروں پر بسر ہو رہی تھی۔ بلاخر دل آویز آئے۔ چھوٹا بچہ کافی بیمار تھا۔ میرا جھگڑا اس وقت بنتا نہ تھا، لیکن خود پر قابو نہ رکھ سکی اور پھٹ پڑی۔ ان کو مجھ سے ایسی امید نہ تھی۔ بچے کی بیماری کا خیال کرتے ہوئے مجھ پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ غصے میں آگ بگولا گھر سے چلے گئے۔ شمسا کو انہوں نے اطلاع کر دی کہ اب گھر مت جانا،
وہ نہ آئی، لیکن کچھ دن بعد میری امی کے ماموں کا فون آ گیا، جو کہ پشاور میں ہی رہتے تھے لیکن ہمارے گھر نہیں آتے تھے۔ بولے، ناز بیٹی، احمد خان میرا دوست نکاح ہوا ہے۔ اس کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ دل اویس خان نے شمسہ نامی خاتون سے نکاح کر لیا ہے، اور میں نے تصدیق کر لی ہے کہ تمہارے شوہر نے نکاح کیا ہے۔ فی الحال تمہاری ماں کو نہیں بتایا کہ وہ سوگ کی حالت میں ہے اور عدت میں ہے۔ تم کو بتا رہا ہوں، حوصلہ رکھنا اور کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ ساس کو فون کیا، اس نے بھی کہا کہ مردوں سے مقابلہ نہیں کیا جاتا، اچھی بیوی کی طرح اپنے بچوں کی خاطر حالات سے سمجھوتا کر لو اور اپنے گھر کو چھوڑ کر مت جانا۔ اس وقت میں اس قدر صدمے میں تھی کہ مجھے کسی کی نصیحت، کسی کی آواز بھی سنائی نہ دے رہی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، رشید بابا، مجھے پنڈی لے چلو، اور چابیاں میں نے چوکیدار کے حوالے کر دی کہ جب صاحب آئیں تو ان کو دے دینا۔ وہ شوق سے دوسری بیوی کو گھر لے آئے۔ بس یہی میری غلطی تھی۔ جب آشیانہ چھوڑا تو وہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا۔ ماں کہا کرتی تھی، بیٹی، جب ایک چڑیا اپنا گھونسلہ چھوڑ کر اڑ جاتی ہے تو وہ دوسری کے لیے جگہ چھوڑ دیتی ہے، پھر اس میں دوسری چڑیا آ جاتی ہے۔ میکے آ کر امی کو بھی نہ بتایا میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سو کی حالت میں ان کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، مگر دکھ برداشت بھی نہ ہو رہا تھا۔ سوچا ہی نہیں کہ امی بیچاری کی کفالت کرنے والا نہیں رہا، میری کفالت کون کرے گا۔ ایک ہفتہ بمشکل ضبط کیا اور پھر شاہ بابا کو فون کیا۔ شاہ بابا، کیا صاحب گھر آ گئے ہیں؟ ہاں بی بی، وہ آ گئے ہیں۔ انہوں نے آتے ہی آپ کا پوچھا۔ جب بتایا کہ آپ بچوں کو لے کر چلی گئی ہیں تو 6-7 دن بعد وہ دوسری بیوی کو گھر لے آئے۔ اسی بدبخت شمسہ کو آپ صاحب کے آنے سے پہلے کیوں گئی؟ بی بی، آپ کو ان کا انتظار کرنا چاہیے، اپنا گھر نہ چھوڑنا تھا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ دل آویز اپنے بچوں کی خاطر میرے پاس ضرور آئے گا، لیکن اس مغرور کو شاید اپنی دولت کا گھمنڈ تھا، وہ نہیں آیا، لیکن مجھے طلاق بھجوا دی۔ اس نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ بچوں کی ماں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ عدالت نے بڑا بیٹا باپ کے حوالے کرنے کا آرڈر دیا اور چھوٹی کو میرے پاس رہنے دیا۔ سلیمان 7 سال کی عمر میں اس لیے باپ کی حوالگی میں دے دیا گیا کہ اس کی غریب ماں اس کی ضروریات بحسن و خوبی پوری نہ کر سکے گی، جبکہ باپ اس کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بچے کے اچھے مستقبل کی خاطر یہ فیصلہ ہوا تھا، لیکن یہ کسی نے نہ سوچا کہ وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا اور میری امیدوں کا مرکز تھا۔ اس کا وجود میرا سہارا تھا، میری زشت کا دیپک اسی سے چلتا تھا، اور اب میں زندہ ہو کر بھی مردہ ہوں۔ بیٹی بھی شاید باپ کے پاس چلی جائے۔ بے شک میں نے اس روز اپنے شوہر سے بد زبانی کی تھی، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ بے شک میں آرام طلب تھی، کام سے میری جان جاتی تھی، لیکن کسی عورت کو سگڑ نہ ہونے کی اتنی بڑی سزا تو نہ ملنی چاہیے۔ آج ساس کہتی ہے کہ پوہر تھی اس لیے اپنے بخت کو ٹھکرا گئی، اور میرے بچوں کا باپ کہتا ہے سگڑ نہ تھی، طلاق اس لیے نہیں دی، بلکہ اس لیے دی کہ بغیر اجازت کیوں میرا گھر چھوڑ گئی۔ اگر اس دن گھر چھوڑ کر نہ جاتی تو میں ناز کو کبھی طلاق نہ دیتا، پر میرے بارے میں کسی نے نہیں سوچا کہ میرے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔